أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام میم. اللہ تعالی جانتے ہیں ان حروف کے معنی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کتاب پر جو اتری آپ کی طرف. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلی اتاری گئی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. سورۃ البقرہ کی پہلی 20 آیات میں قرآن کریم کی تمہید ہے. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے 3 فرقوں کے بارے میں پڑھا تھا: منعوم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین. ان 20 آیات میں ان 3 فرقوں کی تفصیل ہے. الف لام میم، ان حروف کے معنی اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں سر اللہ فلا تطلبوہ، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کی کھوج میں نہ پڑو. صاحب روح المعانی فرماتے ہیں لکل کتاب سر وسر القرآن اوائل السور، ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے اور قرآن کریم کا راز وہ صورتوں کی شروع میں یہ کلمات ہیں. قرآن کریم کی آیات کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم کی وہ آیات جن کو محکمات کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ آیات جن کو متشابہات کہا جاتا ہے. محکمات وہ آیتیں جس کا معنی بھی معلوم ہو اور مراد بھی معلوم ہو. اور متشابہ کی پھر 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 معلوم المعنی دون المراد، جن کا معنی معلوم ہو اور مراد معلوم نہ ہو. اور دوسری قسم مجہول المعنی والمراد، جس کا معنی بھی معلوم نہ ہو اور مراد بھی معلوم نہ ہو، جیسے یہ حروف مقطعات. حروف مقطعات قرآن کریم میں ان صورتوں کے شروع میں آئے ہیں جن صورتوں کے شروع میں قرآن کریم کی تعریف ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن کریم بے عیب کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، محکم کتاب ہے. اس قرآن کریم میں لوگوں نے تو بہت سے شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں، لیکن اس شک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخلوق نے شک پیدا نہیں کیا، بلکہ شک سے مراد یہ ہے کہ رب العالمین کی طرف سے آنے میں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی کتاب. بقرہ آیت نمبر 23. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتاری، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ ایک اس جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلا لاؤ اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب
لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، یعنی چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ تقوی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تقوی عن شرک، شرک سے بچنا۔ نمبر 2 بدعت سے بچنا، اور نمبر 3 کبیرہ گناہوں سے بچنا، اور نمبر 4 صغیرہ گناہوں سے بچنا۔ اور تقوی کے اوپر اللہ رب العالمین نے بہت سے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ قرآن کریم تمام کی تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں فرمائے ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم تو تمام کی تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن قرآن کریم سے ہدایت صرف متقین ہی حاصل کرتے ہیں۔ متقین کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں ما غاب عن الحس، جو انسانی حواس سے غائب ہے۔ ہر یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے کے اوپر اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یدیمون الصلاۃ، نماز کے اوپر ہمیشگی کرتے ہیں، ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ یعنی نماز کو اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اس کو ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین معنی کرتے ہیں وَمِمَّا أَعْطَيْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض مفسرین نے یہ معنی کیا ہے مما علمناہم یعلمون، جو ہم نے ان کو سکھایا ہے وہ اوروں کو سکھاتے ہیں۔ چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمانداروں کی صفت یہ ہے، متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اس قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی کتابوں کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس کتاب کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس سے پچھلی کتابوں کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ آیت ختم نبوت کے اوپر دلیل ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ ان کی صفت یہ ہے کہ اس قرآن کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں اور پچھلی کتابوں کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ضرور ذکر کرتے کہ اس کے بعد جو کتاب آئے گی اس کے اوپر بھی ایمان، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے ختم فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے آخرت کا دن مراد ہے، قیامت مراد ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر وہی ہی اصل زندگی ہے، وہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 80 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب دے ہمیں دنیا میں، وما لَهُ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ اسی طرح ان آیات سے مراد آخرت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی مذکورہ صفتوں والے لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی یہ جو صفتیں بیان ہوئی، ایمان بالغیب اور نماز قائم کرنا، مال کو خرچ کرنا، اور چوتھی صفت اس قرآن پر اور اس سے پچھلی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اور پانچویں صفت آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھنا، یہی مذکورہ صفتوں والے لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔